مرغی کا پوٹا کھانا کیوں حرام ہے؟ حلال و حرام گوشت کے اسلامی احکامات اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ مرغی کا پوٹا کھانا کیوں حرام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ جانور کی اوجڑی اور مرغی کا پوٹا کھانا حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ مرغی کی 7 چیزیں کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آج کے دور میں مرغی کا گوشت ہمارے گھروں میں عام استعمال ہوتا ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہفتے یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پکایا جاتا ہے۔ عموماً ہم اسے سالن کی صورت میں بنا کر کھا لیتے ہیں، مگر اسی دوران ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ مرغی کے پوٹے میں گندگی پائی جاتی ہے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام، اور کیا ان اعضاء میں شامل تو نہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا؟ اس مسئلے پر ہمارے معاشرے میں 2 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ جو پوٹا پسند نہیں کرتا وہ یہ موقف رکھتا ہے کہ پوٹا اوجڑی کی مانند ہے کیونکہ دونوں میں ناپاک مواد جمع ہوتا ہے، اسی بنا پر وہ مرغی کا پوٹا کھانے کو درست نہیں سمجھتے، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو اوجڑی کو شوق سے کھاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آنتیں بھی شامل کرتے ہیں، وہ اس بنیاد پر پوٹے کو بھی حلال قرار دیتے ہیں۔ فقہا کی کتب میں اس حوالے سے مختلف تفصیلات ملتی ہے۔ فقہا نے حلال جانور کے بعض مخصوص اعضاء کے بارے میں کراہت بیان کی ہے، جبکہ بعض چیزوں کی حرمت قرآن و سنت سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس لیے ہر چیز کو صرف اپنی طابعیت یا ذائقے کی بنیاد پر حلال یا حرام قرار دینا درست نہیں، بلکہ اس کے لیے معتبر شرعی دلیل اور اہل علم کی وضاحت ضروری ہے۔ جہاں ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں ناپسندیدہ اور مکروہ چیزوں سے اجتناب بھی مسلمان کے لیے احتیاط اور تقوی کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں پاکیزہ چیزوں کے اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اسی لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کے معاملے میں بھی احتیاط کرے اور حلال، پاکیزہ اور صاف غذا اختیار کرے۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حلال جانور کا ہر عضو لازماً حلال نہیں ہوتا۔ فقہا نے بعض اعضاء کو مکروہ قرار دیا ہے جبکہ بعض کو کھانا جائز نہیں سمجھا۔ ان میں بہتا ہوا خون، بعض غدود، مثانہ، پتا اور بعض مخصوص اعضاء شامل ہے۔ اس لیے جانور کا حلال ہونا ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے کسی مخصوص عضو کا حکم ایک الگ مسئلہ۔ اب مرغی کے پوٹے کی طرف آتے ہیں۔ عام طور پر مرغی کا پوٹا ایک ایسا حصہ ہے جس میں خوراک جمع ہوتی ہے اور اس میں موجود مواد کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے اچھی طرح صاف کیے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پوٹے کے اندر موجود گندگی اور غیر صاف مواد نکال دیا جائے اور اسے مناسب طریقے سے دھو کر پکایا جائے تو فقہی اعتبار سے اسے محض اس وجہ سے حرام نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اندر پہلے گندگی موجود تھی۔ جہاں ایک بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناپاک چیز اور ناپاکی سے آلودہ چیز میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی حلال جانور کے جسم کے کسی حصے پر ایسی چیز لگی ہو جسے صاف کیا جا سکتا ہے تو صرف اسی وجہ سے پورا حصہ حرام قرار نہیں دیا جاتا۔ صفائی کے بعد اس کے حکم کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اوجڑی کے بارے میں بھی علماء نے تفصیل سے وضاحت کی ہے اور مختلف علماء کی رائے میں اس کے سر کچھ مسائل کے بارے میں معمولی فرق پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ ہر صورت میں ہر مسلمان کے لیے ایک ہی حکم ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے موجود نہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ وہ مشتبہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے احتیاط کرے اور اپنے کھانے میں پاکیزگی کو ترجیح دے۔ اگر کسی مسئلے میں شک ہو تو اپنے مسلک کے معتبر مفتی یا عالم دین سے براہ راست فتویٰ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اسلام میں حلال رزق کی بہت اہمیت ہے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کی جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اور عبادت پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں حلال کمائی اور حلال غذا کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ حلال جانوروں میں مرغی، بطخ، ہنس اور دیگر ایسے پرندے شامل ہیں جو شکاری پرندوں میں شمار نہیں
نہیں ہوتے بشرطیہ کہ انہیں شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح بکری، بھیڑ، دمبا، گائے اور اونٹ جیسے جانور بھی حلال ہیں بشرطیہ کہ ان کا ذبح شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ سمندری جانوروں کے بارے میں بھی قرآن کریم میں واضح حکم موجود ہے کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تاہم سمندری جانوروں کی جزیات میں فقہی مذاہب کے درمیان کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، اس لیے ہر قسم کے سمندری جانور کے بارے میں ایک ہی عمومی حکم بیان کرنا درست نہیں۔ اس کے برعکس سور کا گوشت قرآن کریم میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح مردار اور بہتا ہوا خون بھی قرآن کریم میں ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جانور کے ذبح کے معاملے میں بھی اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شرعی طریقے سے جانور ذبح کرے اور جانور کے ساتھ ظلم اور غیر ضروری تکالیف سے بچے۔ شکار کے بارے میں بھی اسلام نے مکمل رہنمائی دی ہے۔ جائز مقصد کے لیے حلال جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن شکار کے بھی شرعی اصول ہے۔ شکار محض جانور کو مارنے، کھیل یا تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے متعلق شرعی احکام کی پابندی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شکار کے واقعات ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شکار کیا اور اس کے گوشت سے فائدہ اٹھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ضرورت کے مطابق شکار کو مطلقاً منع نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے حدود مقرر کی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اسلام جانوروں کے ساتھ رحم اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس لیے ان کے ساتھ بے رحمی، اذیت اور غیر ضروری قتل سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک گوشت کے استعمال کا تعلق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی نمایاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ اور حلال غذا استعمال فرمائی اور کھانے میں اسراف کو پسند نہیں فرمایا۔ گوشت کھانا جائز ہے، لیکن اسے زندگی کا واحد مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ مسلمان کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ وہ حلال کمائے، حلال کھائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، خوراک میں اعتدال اختیار کرے اور فضول خرچی سے بچے۔ اب دوبارہ مرغی کے پوٹے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پوٹا گندگی کی وجہ سے حرام ہے، تو اسے یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ مرغی کے نظام ہاضمہ کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے اس میں خوراک یا مواد کا موجود ہونا بذات خود حرمت کی قطعی دلیل نہیں۔ اصل مسئلہ اس کی صفائی، فقہی حکم اور اس کے استعمال کے طریقے سے متعلق ہے۔ اس لیے مرغی کے پوٹے کو ہر حال میں اور ہر صورت میں حرام کہنا درست نہیں۔ فقہی حکم جاننے کے لیے معتبر فقہی ماخذ کی طرف رجوع ضروری ہے۔ اگر پوٹا استعمال کیا جائے تو اسے اچھی طرح صاف کیا جائے، اندر موجود مواد نکالا جائے اور حفظان صحت کے اصول کے مطابق پکایا جائے۔ اسی طرح اوجری کے معاملے میں بھی لوگوں کو ایک دوسرے پر حرام یا حلال کا فتویٰ لگانے کی بجائے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فقہی اختلافات کو سمجھنا دین کا حصہ ہے اور کسی مسئلے پر اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک فریق لازماً دین سے باہر ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال، پاکیزگی اور علم کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہمیں جذبات کی بجائے علم سے کام لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ ذائقے، پسند یا ناپسند سے نہیں ہوتا۔ کوئی چیز کسی شخص کو پسند ہو تو ضروری نہیں کہ وہ شرعاً حلال ہو، اور کسی شخص کو کوئی چیز ناپسند ہو تو ضروری نہیں کہ وہ شرعاً حرام ہو۔ شرعی حکم قرآن و سنت اور معتبر فقہی اصولوں کی روشنی میں معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر حدیث کو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں۔ اگر کسی حدیث کا حوالہ معلوم نہ ہو تو اسے تحقیق کیے بغیر بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو،
انتہائی سنگین معاملہ ہے، اس لیے اسلامی ویڈیو بنانے والوں اور اسلامی مواد شیئر کرنے والوں پر خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ احادیث اور دینی احکام کو معتبر ذرائع سے چیک کریں۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مرغی کا پوٹا صرف اس وجہ سے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس میں خوراک یا گندگی کا مواد موجود ہوتا ہے، اس کی صفائی ضروری ہے اور اس کے شرعی حکم کے لیے معتبر فقہی رائے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حلال جانور کے بعض مخصوص اعضاء کے بارے میں فقہا نے کراہت یا معاملت بیان کی ہے۔ ان مسائل میں تفصیل موجود ہے اور فقہی مذاہب کے درمیان جزوی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ غذا استعمال کرے، مشتبہ چیزوں سے بچے اور دین کے مسائل معتبر علماء سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق عطا کیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، کھانے میں اعتدال اختیار کریں، رزق ضائع نہ کریں اور حرام سے مکمل طور پر بچیں۔ ناظرین، حلال رزق صرف کھانے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ حلال کمائی، حلال خوراک، پاکیزہ اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر انسان حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اگر انسان حرام کمائی اور حرام خوراک کی طرف چلا جائے تو اسے اپنے اعمال اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی خوراک کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا جانور حلال ہے، کسی طریقے سے ذبح کیا جانا چاہیے، کس طریقے سے ذبح کیا جانا چاہیے، کون سے اعضاء کھانے سے بچنا چاہیے اور کن چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام صفائی اور پاکیزگی کا دین ہے۔ کھانے کی صفائی، برتنوں کی صفائی، جسم کی صفائی اور رزق کی پاکیزگی سب اہم ہے۔ مرغی ہو، بکری ہو، دمبا ہو، گائے ہو یا کوئی دوسرا حلال جانور، اسے صاف ستھرا رکھنا اور مناسب طریقے سے تیار کرنا ضروری ہے۔ گوشت کو اچھی طرح صاف اور پکا کر استعمال کرنا صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ حلال و حرام کے مسائل میں اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کے بجائے قرآن و سنت اور معتبر فقہی کتب سے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر کسی مخصوص عضو کے بارے میں شک ہو تو کسی مستند مفتی یا عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے، حلال رزق کھانے، حرام اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے، دین کا صحیح علم حاصل کرنے اور اسے دوسروں تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری عبادت قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔